بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور عشق کے توسط سے کتاب نفس سے نور تک کے سفر میں خوش آمدید۔ آج ہم چیپٹر 3 ڈسکس کریں گے۔ اس کا موضوع ہے نفس اندرونی آواز جو تکلیف دیتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک اندرونی آواز ہوتی ہے۔ یہ خاموش لمحات میں بولتی ہے، کمزوری کے وقت سرگوشی کرتی ہے، یہ سوال کرتی ہے، خوف محسوس کرتی ہے، خواہشات رکھتی ہے اور رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ کبھی آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، کبھی تنقید کرتی ہے، کبھی فکر، غصہ یا آرزو سے بھر دیتی ہے۔ اسلامی روحانیت میں اسی اندرونی آواز کو نفس کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لفظ کو سنتے ہیں مگر اکثر سخت انداز میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ نفس دشمن ہے، اسے کچلنا ہے، قابو پانا ہے، ختم کرنا ہے، اور یہ ختم کرنا ضروری ہے کہ آپ کے اندر سب کچھ خطرناک یا ناپاک ہے، لیکن یہ مکمل حقیقت نہیں ہے۔ نفس کوئی دشمن نہیں جو آپ کو تباہ کرنے آیا۔ یہ آپ کی انسانی فطرت کا حصہ ہے، یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کا دماغ ہے۔ یہ وہ خود ہے جو دنیا کو محسوس کرتا ہے، درد پر رد عمل دیتا ہے، سکون تلاش کرتا ہے اور خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنی خام حالت میں نفس بس تربیت کے بغیر ہے، جیسے ایک بچہ جو ابھی صحیح اور غلط نہیں سیکھا۔ یہ اپنے جذبات، خوف اور خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہ وہی چاہتا ہے جو اچھا محسوس ہو، وہ بچتا ہے اس سے جو تکلیف دے لگے، وہ اس چیز سے چمکتا ہے جو تحفظ دے اور اس چیز کے خلاف مزاحمت کرتا ہے جو اس کے کنٹرول کے احساس کو خطرہ پہنچائے۔ اس میں کچھ غیر معمولی نہیں، یہ انسانی نفس کا آغاز ہے۔ لیکن جب نفس بغیر رہنمائی کی چھوڑ دیا جائے تو یہ تکلیف پیدا کرنے لگتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ یہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ بہتر نہیں جانتا۔ یہ آپ سے کہتا ہے تم کافی نہیں ہو، تمہیں مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ورنہ سب کچھ کھو دو گے، تم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، تمہیں ہر نتیجے پر قابو پانا ہوگا، تم اکیلے ہو۔ یہ خیالات روح سے نہیں آتے، یہ خود کے زخمی حصوں سے آتے ہیں، ان حصوں سے جو وقت کے ساتھ خوف، انکار یا عدم تحفظ سے سیکھے گئے۔ نفس آپ کے تجربات کو ساتھ رکھتا ہے، یہ آپ کی مایوسیوں کو یاد رکھتا ہے، یہ ان لمحات کو یاد رکھتا ہے جب آپ زخمی ہوئے، نظر انداز ہوئے یا غلط سمجھے گئے، اور آپ کی حفاظت کی کوشش میں یہ ایسے رویے پیدا کرتا ہے جو اکثر مزید درد پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ان لوگوں سے وابستہ ہو سکتا ہے جو اسے وقتی طور پر محفوظ محسوس کراتے ہیں۔ یہ اتنے گہرے طور پر تنہائی کے خوف میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ ہر چیز سے مضبوطی سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ انکار سے بچنے کے لیے اپنے اصل جذبات چھپا سکتا ہے۔ یہ منظوری، قابو، توثیق یا تصدیق کے پیچھے دوڑ سکتا ہے۔ یہ سب نفس کی اپنی بقا کی کوشش کا کام ہے، لیکن یہاں بقا کا مطلب سکون نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس کی کوشش ہے۔ نفس کو ہمیشہ اس بے چین حالت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔
یہ سیکھنے کے لیے، نرم ہونے کے لیے اور آخر کار سپرد ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ قرآن میں نفس کے مختلف حالات کا ذکر ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نفس مستقل نہیں ہے، یہ بدلتا ہے، یہ ترقی کرتا ہے، یہ پختہ ہوتا ہے۔ وہ نفس جو نقصان کی طرف حکم دیتا ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، وہ نفس جو خود کو ملامت کرتا ہے اور شعور پاتا ہے، جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور وہ نفس جو سکون پاتا ہے، جسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی اچانک تبدیلی نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ نفس الجھن میں شروع ہوتا ہے، یہ جدوجہد سے گزرتا ہے اور الہی مدد کے ساتھ یہ سکون تک پہنچتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی ترقی کا مطلب کسی کامل شخص کا بن جانا ہے، یعنی کاملیت پا لینا ہے۔ ایسا شخص جو کبھی غصہ، خوف یا خواہش محسوس نہ کرے۔ لیکن حقیقی روحانی ترقی مختلف ہے۔ یہ نفس کو تباہ کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ نفس کی تربیت دینے، اسے شفا دینے اور اسے اللہ کے قریب لانے کے بارے میں ہے۔ نفس ایک بے چین بچے کی طرح ہے۔ اگر آپ اس پر چیختے ہیں تو یہ اور ضدی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں تو یہ اور بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں تو یہ آپ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے اندرونی نفس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں تو جدوجہد بڑھ جاتی ہے، لیکن جب آپ اسے شعور اور اللہ کے ذکر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کچھ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نفس آہستہ آہستہ سیکھتا ہے کہ اسے ہر چیز پر قابو پانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیکھتا ہے کہ تحفظ حاصل کرنا صرف قابو پانے میں نہیں ہے۔ یہ تحفظ لوگوں، نتائج یا مادی اشیاء سے نہیں آتا۔ یہ سیکھتا ہے کہ حقیقی تحفظ صرف اللہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ سیکھنا زبردستی نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ تجربے کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہر مایوسی نفس کو سکھاتی ہے کہ یہ دنیا مستقل نہیں ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا تعلق اسے سکھاتا ہے کہ کوئی بھی مخلوق دل کے بوجھ کو مکمل نہیں اٹھا سکتی۔ ہر لمحہ جب ہم بے بس ہوتے ہیں، اسے سکھاتا ہے کہ اوپر کی طرف دیکھنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ بغیر محسوس کیے نفس بدلنے لگتا ہے۔ اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے، اس کے خوف خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے رد عمل نرمی اختیار کر لیتے ہیں۔ جہاں پہلے یہ کہتا تھا مجھے یہ چاہیے ورنہ میں زندہ نہیں رہوں گا، وہ کہنے لگتا ہے اللہ بہترین فراہم کرے گا۔ جہاں پہلے گہری کینی میں گھبراہٹ ہوتی تھی، وہ اب بھروسے میں آرام پاتا ہے۔ یہ ہے نفس کی تبدیلی، نہ سزا کے ذریعے بلکہ بیداری کے ذریعے۔ جب نفس خاموش ہو جاتا ہے، کچھ اور واضح ہو جاتا ہے۔ وہ ہے روح کی آواز۔ روح نہیں چیختی، یہ بحث نہیں کرتی، یہ گھبراہٹ نہیں محسوس کرتی، یہ بس جانتی ہے، یہ بس یاد رکھتی ہے۔ یہ جانتی ہے کہ اللہ قریب ہے، یہ جانتی ہے کہ سب کچھ گزر جاتا ہے، یہ جانتی ہے کہ محبت، رحمت اور سچائی خوف سے زیادہ محفوظ ہے۔ لیکن روح کی آواز نرم ہے، اور جب نفس بلند ہو تو روح سنی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے نفس سے نور تک کا سفر خود سے لڑنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اندرونی شور کو نرم کرنے کے بارے میں ہے، تاکہ روح کا نور ظاہر ہو سکے۔ آپ کو اپنے نفس سے، خود سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو خود پر جنگ کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔
آپ کو صرف اپنے اندرونی نفس کو اس ذات کی طرف رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے جس نے اسے پیدا کیا، کیونکہ نفس کبھی آپ کے دل پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ دل کے ذریعے تربیت پانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور دل جب اللہ کی طرف مڑتا ہے ایک ایسی جگہ بن جاتی ہے جہاں بے چین نفس بھی آخر کار سکون پا سکتا ہے۔